نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ ختم نبوت کورس کا آج دوسرا سبق ہے، اور اس دوسرے سبق میں آج ہم پڑھیں گے کہ ختم نبوت قرآن مجید اور حدیث مبارکہ اور اجماع سے کیسے ثابت ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العزت ہر بات کو خوب جانتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر 7 جگہ پر ختم کے مادے سے لفظ آیا ہے۔ سبھی جگہ پر، جتنی بھی جگہوں پر ختم کا لفظ آیا ہے، تو اس کے معنی ہے کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ اندر والی چیز باہر نہ آ سکے اور باہر والی چیز اندر نہ جا سکے۔ مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے، اب ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا اور کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ہمارے یہی زیر بحث جو ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد، کہا کہ خاتم النبیین کا اس میں مطلب ہے کہ دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے ہیں، اب دائرہ نبوت میں نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اس دائرہ نبوت سے کوئی نبی باہر بھی نہیں جا سکتا۔ اس سے بڑھ کر واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ صاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث آتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومنے اور اس کی خوبصورتی کی داد دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی، اس کو بھی لگا دیا جاتا تاکہ خوبصورتی اس کی مکمل ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی اینٹ ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ اسی طریقے سے ایک مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس میں بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ رب العزت نے مجھے 6 چیزوں سے باقی تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں، یعنی اللہ نے مجھے ایسے جملے جو میں اپنی زبان سے نکالتا ہوں، ایسے کلام عطا کیے کہ ایک چھوٹے جملے میں پورا مضمون بند ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوزے میں پورے دریا کو، سمندر کو بند کر دیا۔ یہی الفاظ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف
مبعوث کیا گیا، اور نمبر 6 مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت علی کو فرمایا، لعلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر بھی ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، فی امتی کذابون 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث بھی ترمذی شریف میں آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، لا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ آپ دیکھیں ان تمام روایات سے یہ مختصراً میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور مستند سیاہ ستہ سے حدیثیں بیان کی ہیں۔ یہ حدیثیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خاتم النبیین کی تشریف فرما دی کہ خاتم النبیین کہتے کسے، کیونکہ مخالف اس کی غلط تشریح کرتا ہے، وہ خاتم کی غلط معنی بیان کر کے اپنے لیے نبوت کو ثابت کرنے کی اپنی جھوٹی کوشش کرتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی۔ تو ویسے تو عقیدہ ختم نبوت تقریباً 210 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس لیے میں نے چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ تو عقیدہ ختم نبوت جس طرح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اسی طرح اجماع سے بھی ثابت ہے، اور پھر اجماع میں سے سب سے پہلے اجماع صحابہ سے ثابت ہے، یعنی امت کے نیک لوگ جب کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو اس چیز کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع دلیل شرعی ہے، کیونکہ ادلہ اربع میں سے ایک دلیل اجماع بھی ہے۔ ادلہ اربع میں سے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 ادلہ اربع کہا جاتا ہے، ان میں سے اجماع بھی ہے، اور اجماع بھی دلیل شرعی ہے۔ اجماع کے کئی درجات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو اجماع ہے وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت یہ ایک مسلمہ اور متفقہ عقیدہ ہے، صحابہ اکرام کا اس پر اجماع ہے۔ جب جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا حکم دیا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہے، اس کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ اکرام نے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو کفار سمجھ کر کفار کی طرح ان سے جہاد کیا، اور مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ سے صرف اس کا قتل کیا، اور اس کے قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ صرف اس کا دعوی نبوت۔ کیونکہ ابن خلدون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسلمہ کذاب اور ان کے ساتھیوں کی جو باقی گھنونی حرکات تھی، ان کا علم تو صحابہ کو ان کے قتل ہو جانے کے بعد ہوا، تو جہاد کرنے کا صرف اور صرف جو مقصد حضرات صحابہ کا تھا وہ یہی تھا کہ اس نے ختم نبوت کو پر ڈاکہ ڈالا اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت پر امت کا اجماع بھی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ الاقتصاد فی الاعتقاد کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک امت نے بالاجماع لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس پر اجماع ہے۔ اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں، بس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔
اسی طرح علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ الفقہ الاکبر کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے، یعنی امت کا اجماع ہے کہ یہ شخص کافر ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ آلوسی علیہ رحمہ روح المعانی تفسیر ہے یہ قرآن مجید کی، اس میں سورۃ احزاب کی تفسیر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب قرآن مجید خود ناطق ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت بیان کرتی ہیں، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے، بس اس کے خلاف کا مدعی وہ کافر ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے قاضی عیاض علیہ رحمہ شرح الشفا کے اندر لکھتے ہیں، حضرت قاضی عیاض نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ایک واقعہ نقل کیا۔ اس کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفہ نے وقت کے علماء جو اس وقت تابعین میں سے تھے ان کے فتوے سے اس کو قتل کرا دیا۔ تو قاضی صاحب ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء بہت سے خلفائے سلاطین نے ان جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا، یعنی ان کو قتل کر دیا، اور اس زمانے کے علماء نے ان سے اس فعل کے درست ہونے پر اجماع کیا، اور جو شخص ایسے مدعیان نبوت کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ہم نے اجماع امت کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور خاتم النبیین تو اہل لغت جو لغت کی کتابیں ہیں اس کی طرف بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چلو یہ تو ہم نے سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا، حدیث مبارکہ کو دیکھا، اجماع صحابہ کو دیکھا، اجماع امت کو، اب اس کے بعد خاتم النبیین لغت کے اندر کیا ہے، چلو مان لیتے ہیں لغت کی کتابوں میں اس کا کیا معنی لکھا ہے۔ امام راغب اصفہانی ان کی لغت کی کتاب مفردات القرآن ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی ختم کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے لسان العرب یہ عربی لغت کی مشہور و معروف کتاب ہے، اور یہ کتاب عرب اور عجم میں مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس میں خاتم النبیین کے بارے میں اس طرح لکھا گیا کہ خاتم القوم تاکہ زبر کے ساتھ، یا خاتم القوم تاکہ زیر کے ساتھ، دونوں صورتوں میں اس کا معنی آخر القوم، آخری قوم، ختم کے معنی ہے۔ اور یہی معنی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، یعنی آپ آخری نبی، جیسے خاتم القوم آخری قوم، اسی طریقے سے خاتم الانبیاء آخری نبی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم مرزا قادیانی کی کتابوں میں دیکھیں تو وہ خود لکھتا ہے کہ میں اپنی اولادوں میں سے اپنے والدین کی آخر الخاتم الاولاد ہوں۔ کیا مطلب اس بات کا کہ خاتم الاولاد، یعنی وہ خود بھی اس خاتم کا معنی آخری تصور کر رہا ہے کہ اس کے بعد میرے والدین کو کوئی اور اولاد نہیں ہوئی، تو اسی بنیاد پر جب خود ہی تسلیم کر رہا ہے کہ اس کا معنی خاتم ہے، پھر اس کے بعد اس کا دعوی نبوت کرنا یہ واضح اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اب ہم نے یہاں مختصراً حدیث قرآن مجید سے بھی حوالہ دے دیا اور حدیث مبارکہ بھی پڑھ دی۔ تقریباً قرآن مجید کی 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، اور 210 سے زائد حدیث مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، اور اس پر تواتر سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، اور اجماع امت ہے، اور اجماع صحابہ ہے، اور لغات سے قرآن مجید کی جو لغات ہیں اس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب